اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 33 سے آگے آن ورڈز پڑھیں گے ترجمہ اور تجوید کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ 2 سال کے اندر اپنے قرآن پاک کو کمپلیٹ تجوید اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آل پہ پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا، وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 33۔ قال، قال لام کو نہیں کھینچنا، یا قال یا آدم، یا آدم، قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں چھوٹا سا میم آ رہا ہے، ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ میم ساکن کا قاعدہ ہے، آگے با آ رہا ہے تو یہاں ہم میم پہ غنہ کریں گے 2 سیکنڈ کا۔ میم کو دبا لیں گے ہونٹوں میں 2 سیکنڈ کے لیے۔ آگے حمزہ آیا، اس پہ جھٹکا کیا، انبئہم۔ آگے پھر میم ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، وہی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، یہاں بھی اسی طرح کریں گے۔ آگے دیکھیں با آ رہا ہے، میم ساکن کے آگے میم پہ غنہ ہوگا۔ انبئہم باسمائہم۔ آگے چلتے ہیں، آگے میم مشدد کا قاعدہ آ رہا ہے، میم مشدد پر بھی ہم 2 سیکنڈ کے لیے غنہ کریں گے۔ فلما، آگے پھر وہی میم ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، آگے با آیا، یہاں بھی ہولڈ کریں گے، غنہ کریں گے 2 سیکنڈ کا۔ انبأہم، انبأہم باسمائہم۔ یہاں پہ وہی میم ساکن کے قاعدے آ رہے ہیں، دیکھ لیں۔ سب سے پہلے پیچھے آیا میم ساکن کا، آگے با آ گیا، اس کے بعد میم مشدد کا آیا قاعدہ، یہ لال رنگ کا، اس کے بعد نیلے رنگ میں میم ساکن کا قاعدہ آیا، اس کے آگے با آیا، پھر آگے میم ساکن کا قاعدہ آیا، آگے با آیا۔ ان سب پہ غنہ 2 سیکنڈ کا کرنا ہے۔ آگے چلیں۔ قال الم اقل لکم، قال الم اقل لکم، قاف کو موٹا پڑھیں۔ آگے چلیں، آگے نون مشدد کا قاعدہ ہے، ہولڈ کرنا ہے۔ انی، ذرا کھینچیں گے نی کو کیونکہ یا کے اوپر چھوٹی مدہ آ رہی ہے۔ آگے چلیں۔ اعلم غیب السماوات والارض۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں، اعلم غیبس، غیبس، غین کو ذرا موٹا پڑھیں، غیب السماوات والارض، والارض۔ اب یہ جو یہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تو کیسے یہ زیر کو پڑھا، 1/3 ادا کیا، پورا دی نہیں کرنا۔ والارض، را کو موٹا پڑھا۔ آگے چلیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، تب با پہ قلقلہ آ رہا ہے، تبدون، تبدون وما کنتم۔ یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ ہے، یعنی کہ اخفا والا قاعدہ آ رہا ہے، اس کے آگے تا آ رہا ہے، نون ساکن کے آگے تا اخفا کا حرف ہے، تو ہم اس نون ساکن پر نون کو چھپا کے پڑھیں گے، یعنی کہ ہم اس نون کو ادا نہیں کریں گے، کن نہیں پڑھیں گے، نون کو چھپائیں گے، زبان ٹچ نہیں ہوگی تالو سے۔ کنتم تکتمون، تکتمون۔ آخر میں جب ہم رکے تو نون کو ساکن کر دیا، تو کیا ہوا کہ ہم نے اس سے پہلے نون ساکن سے پہلے واو مدہ ہو رہی ہے، 2 الف 4 الف 6 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ کون کون سے قاعدے آئے۔ میم ساکن کا قاعدہ آیا، اس کے آگے با آ گیا،
پھر اس کے بعد میم ساکن کا پھر قاعدہ آیا، پھر با آیا، کافی سارے ہیں، 3 قاعدے ہیں میم ساکن کے. پھر اس کے بعد میم مشدد کا قاعدہ آیا جس کے اوپر تشدید ہے، یہاں بھی گناہ، ان سب پہ گناہ کیا ہم نے. پھر اس کے بعد میم کے بعد آگے جی نون مشدد کا قاعدہ، یہاں بھی ہم نے 2 سیکنڈ کے لیے گناہ کرنا ہے. لاسٹ میں آیا قاعدہ اخفاء کا، نون ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب نون ساکن کا آ رہا ہے، اخفاء کا قاعدہ ہے، یعنی کہ ہم اخفاء کا مطلب چھپا کے پڑھنا، اس نون کو ہم نے چھپانا ہے. اخفاء کے حروف میں نے آپ کو بھیجے تھے، اگر آپ نے نوٹ کر لیے ہیں مجھے لازمی بتائیے گا، ورنہ پھر میں آپ کو دوبارہ اخفاء کے جو حروف ہیں وہ سینڈ کر دوں گی. چلیں آگے چلتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں. Allah says, He said, O Adam, inform them of their names. And when he had informed them of their names, he said, Did I not tell you that I know the unseen aspects of the heavens and the earth? And I know what you reveal and what you have concealed. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، یعنی کہ جو تم سے چھپی ہوئی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. یہ مظاہرہ جو ہے فرشتوں کے پہلے شبے کا جواب تھا. گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں. اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو صلاح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ پیش قیمت ہے. حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دیا جائے. اب آیت نمبر 34 پڑھتے ہیں، 34 پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ ذال کو سافٹ پڑھنا ہے، وَإِذْ قُلْنَا قاف کو موٹا پڑھیں، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. دیکھیں واؤ ساکن یا ساکن کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ واؤ سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہ کیا بنے گا، یہ یہاں پہ مدہ ہو رہی، یعنی کہ ہم کھینچ رہے ہیں، مدہ کا مطلب کھینچنا. آگے چلیں. لِآدَمَ فَسَجَدُوا، لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کسی حرف کو نہیں کھینچنا سوائے اس کے جس پہ یہ دیکھیں الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچا ہم نے، اور فسجدوا دو کو کھینچا چونکہ اوپر چھوٹی مدہ آ رہی ہے. الا لا کو کھینچا، مدہ آ رہی ہے چھوٹی. ابلیس، با پہ ہم نے جھٹکا دیا، قلقلہ کیا. ابلیس. آگے چلیں. ابا با کو کھینچا، کھڑا زبر ہے. واستکبر وکان من الکافرین. ترجمہ کرتے ہیں. And mention when we said to the angels, prostrate before Adam. So they prostrated except for Iblis. He refused and he was ignorant. He refused and he was arrogant and became of the disbelievers. اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں ان سب کو انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا. اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط
جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں تو تمہارا فرض یہ ہے کہ تم میں سے جس کے دائرہ عمل سے وہ کام متعلق ہو وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے. جو چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے، دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا اذن دے رہے ہیں تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی. اب یہ دیکھیں، مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ ایک فرما روا جب کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر کارندے ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں. اور جب تک فرما روا کا منشا یہ ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دے، اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یا غلط کام میں. البتہ جب جس کام کے بارے میں بھی فرما روا کا اشارہ ہو جائے کہ اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہیں ان حاکم صاحب کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہلکاروں نے گویا ہڑتال کر دی ہے. حتیٰ کہ جس وقت فرما روا کی طرف سے ان حاکم صاحب کو معزولی اور گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو وہی ماتحت و خدام جو کل تک ان کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں کشاں کشاں دارالفاسقین کی طرف لے جاتے ہیں. فرشتوں کو آدم کے لیے سربسجود ہو جانے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی نوعیت کچھ اسی قسم کی تھی. ممکن ہے کہ صرف مسخر ہو جانے ہی کو سجدے سے تعبیر کیا گیا ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس انقیاد کی علامت کے طور پر کسی ظاہری فعل کا بھی حکم دیا گیا ہو، اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. آگے ابلیس لفظی ترجمہ انتہائی مایوس. اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے. اب یہ دیکھیں، ابلیس لفظی ترجمہ انتہائی مایوس ہے. اس کا مطلب اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع و مسخر ہونے سے انکار کر دیا اور اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے. اسی کو شیطان بھی کہا جاتا ہے. در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے. نیز کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا. آگے چل کر قرآن نے خود تصریح کر دی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، جو فرشتوں سے الگ مخلوق کی ایک مستقل صنف ہے. اب ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہ تھا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی، اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں پیش تھا، آگے تھا. لیکن اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت سے پہلے پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش اور نافرمان تھی، اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا. قرآن میں بالعموم شیاطین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی ذریت یعنی نسل
کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں شیاطین سے مراد انسان مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو وہاں یہی شیاطین جن مراد ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 35 پڑھتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، آگے اخفاء کا قاعدہ، نون ساکن ہے، آگے تا ہے، انت انت وزوجک الجنت وزوجک الجنت وَكُلَا مِنْهَا وَكُلَا مِنْهَا، دیکھیں کلا کو لا کو کھینچا، آگے الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ رغدن، را کو موٹا پڑھے، رغدن حیث شئتما، حیث، سا کو سافٹ پڑھیں، زبان کو باہر کیجئے پھر ادا کیجئے، ہو جائے گا۔ حیث شئتما، شئ جھٹکا آ رہا ہے، شین کے بعد حمزہ ہے، شئتما، ولا، آگے چلیں، ولا تقربا، قاف پہ قلقلہ ہے، جھٹکے سے پڑھیں، ولا تقربا، آگے چلیں، هذه الشجرة، هذه الشجرة، ذال کو سافٹ پڑھیں، هذه الشجرة فتكون من الظالمین۔ ٹرانسلیشن، ترجمہ کرتے ہیں۔ And we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise and eat therefrom in ease and abundance from wherever you will. But do not approach this tree, lest you be among the wrongdoers. یعنی کہ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس سے منع کیا گیا، یہ بات غیر ضروری ہے۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس میں آدم و حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا، اس لیے اللہ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام سب سے زیادہ موزوں تھا۔ دراصل اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصود یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا، مطلب انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی تھی۔ اس امتحان کا مقصد یہ تھا، غور سے سنیے گا، کہ تمہارے لیے تمہارے مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق و مناسب مقام ہے، لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرمانبرداری کے راستے سے منحرف ہو جاؤ، مطلب جو اللہ نے کہا، اللہ کی فرمانبرداری سے انسان ہٹ جائے، تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے۔ اپنے اس مقام میں لائق اپنی اس فردوس سے گمگشتہ کی بازیافت تم صرف اسی طرح کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرمانبرداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ شیطان۔
اچھا، ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے، ذرا غور سے سنیے گا. ظالم، ظالم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں. ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے. جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت 3 بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے. 3 بنیادی حقوق تلف کرتا ہے. پہلا خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، وہ اس کا مستحق ہے. اچھا، دوسرا ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا. اس کے اعضائے جسمانی، اس کے قوائے نفس، اس کے ہم معاشرت انسان، وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں. یعنی کہ جو ارادہ کرتا ہے تو اس کی تکمیل کو مطلب اس کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے فرشتے اس کی کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، اس کی بھی حق تلفی. اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہے، ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کرے. مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا. تیسرا یہ کہ خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے. انہی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر لیں. آمین. اللہ رحم کرے، ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگلا سبق ہمارا آیت نمبر 36 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.